بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو تعلق ہے وہ بنو تیم قبیلے سے تھا، اور آپ کے جو والد محترم ہیں ان کا نام تھا ابو قحافہ، اور وہ جس کے اوپر ہم لاسٹ لیکچر میں بات کر رہے تھے کہ مکے کی جو مشہور مجلس شورا اس کو کہہ لیجئے یا مضبوط قسم کی ایک پارلیمنٹ کہہ لیجئے، جو کہ مکے کی جو شہری حکومت تھی اس وقت کی، اس کو وہ چلاتی تھی دارالندوہ۔ ابو قحافہ جو تھے وہ بنو تیم قبیلے کی طرف سے، اور بنو تیم قبیلہ جو تھا وہ قتل اور دیت کے جو معاملات ہوتے تھے ان کو بنو تیم قبیلہ جو ہے وہ دیکھتا تھا، وہ ان کی ذمہ داری تھی، اور ابو قحافہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور اس بیس پہ ان کو نمائندگی حاصل تھی، ان کو ممبرشپ حاصل تھی دارالندوہ کی۔ جب ابو قحافہ کی طبیعت، ظاہری بات ہے کہ وہ عمر کی وجہ سے، عمر کی زیادتی کی وجہ سے آپ کی صحت کمزور ہونے لگی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں، آپ کی بینائی جو ہے وہ جب کمزور ہوگی تو آپ نے خود سے ہی والنٹریلی اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اپنے قبیلے کا سردار منتخب کر دیا، جناب حضرت ابو بکر صدیق کو، اور ساتھ ہی وہ ڈائریکٹ جو تھے وہ ابو قحافہ کی جگہ پہ دارالندوہ کے جو ہیں وہ ممبر بن گئے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق ہے وہ ایلیٹ کلاس سے تھا، مطلب کہ مکہ کی جو ایلیٹ کلاس ہے اس سے حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق تھا، اور پیشے کے اعتبار سے جو ہیں وہ آپ بڑے، یعنی کہ بڑے تاجر تھے، کہ نہ صرف ملکی پورے عرب میں آپ کا تجارتی نیٹ ورک تھا، بلکہ باہر کے ملکوں میں بڑے بڑے جو تھے وہ تجارتی قافلے آپ کے جو تھے وہ جاتے تھے۔ آپ کا شمار جو ہے وہ مکے کے بڑے تاجروں میں اور ایلیٹ کلاس میں ہوتا ہے۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی جو دوستی ہے اور آپ کی جو محبت ہے، رشتہ جو ہے، اس کا تعلق بہت، یعنی کہ وہ اس کی ہسٹری بھی پرانی ہے۔ مطلب کہ اگر ہم ریکارڈ ہسٹری کی اگر ہم بات کر لیں تو حضرت ابو بکر صدیق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہے دوستی کا اور تعلق داری کا، وہ تقریباً نبوت سے 15 سال پہلے اس کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ریکارڈ ہمیں ملتا ہے۔ نبوت سے 15 سال پہلے، مطلب یہ ہے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 25 سال، اور آپ نے حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے شادی کی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ سلام اللہ کے گھر جو ہے وہ شفٹ ہو گئے، تو جہاں پر حضرت ختیجہ الکبریٰ کا گھر تھا اسی رو میں، اسی گلی میں چند گھر چھوڑ کے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر تھا۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر منتقل ہوئے تو پھر ظاہری بات ہے کہ صبح و شام آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی ملاقاتیں ثابت ہیں، ملاقاتیں شروع ہو گئیں، اور وہ پھر وہاں سے جو دوستی کا جو سفر ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر جو ہے وہ ہوتا چلا گیا، اور وہ رشتہ جو ہے وہ گہرا ہوتا چلا گیا۔ جس طرح ہم نے کہا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا تعلق مکے کی ایلیٹ کلاس سے تھا، اور آپ تاجر تھے، تو آپ کا رسوخ بہت زیادہ تھا۔ حلقہ احباب جو ہیں، آپ کے جو دوست احباب جو ہیں وہ زیادہ تھے اور مضبوط دوست تھے۔ آپ کہہ لیجئے کہ آپ ایک اپنا جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک کلب رکھتے تھے، مطلب کہ ایک دوستی کا حلقہ رکھتے تھے، اس میں بڑے لوگ جو ہیں وہ شامل تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اچھا، یہ ایسے ہوا کہ ایک دفعہ آپ جو ہیں وہ تجارت کے سلسلے میں مکہ سے باہر تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، اور یہ اصول تھا عربوں کا کہ جب بھی وہ کسی سفر سے واپس آتے، باہر کے ملک سے یا کسی باہر کے شہر سے، تو بجائے وہ گھر جانے کے پہلے وہ حرم میں جاتے اور بیت اللہ شریف کا طواف کرتے۔ تو آپ طواف فرما رہے تھے، اور دوران طواف لوگوں سے معلوم ہوا، مکے کے حالات کے بارے میں بات ہوئی کہ کوئی نئی تازی کوئی ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے جو درینہ دوست ہیں، آپ کی جو محبوب ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا ہے، کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور آپ کا جو دعوی نبوت جو ہے اس کی تصدیق کی کہ کیا واقعی آپ نے یہ دعویٰ فرمایا ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ واقعی آپ نے دعویٰ فرمایا ہے تو آپ نے فوری طور پر جو ہے وہ اس کی تائید فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
مشن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم جو کاروان جو ہے وہ اس کا حصہ بن گئے۔ اور یہاں پر دیکھیں، جب آپ ایمان سے سرفراز ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے، تو فوری طور پہ آپ کے جو دوست تھے، آپ کا جو کلب جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ فوری طور پر ان کو بھی ساتھ لے آئے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا حصہ بن گئے، اور وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے۔ اب وہ ان کے میں نام، وہ کچھ 4 لوگ ہیں۔ بنو امیہ سے ایک بڑا نام جناب سیدنا عثمان غنی، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے خاص الخاص دوست تھے، اور وہ جب آپ آئے تو پھر وہ بھی فوری طور پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے بنو امیہ سے۔ اسی طرح بنو زہرہ سے 2 بڑی شخصیات، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، یہ بنو زہرہ قبیلے سے یہ بھی ساتھ آئے۔ اور بنو، اگر ہم بات کر لیں تو بنو تیم قبیلے سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو ہے وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اور ان شخصیات کے اسلام کیونکہ یہ ایلیٹ کلاس سے تھے، یہ بڑے نام تھے، یہ اثر و رسوخ والے لوگ تھے، یہ تجارت کے سمجھ لیجیے کہ بڑے تھے، تو جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا حصہ بنے، صاحب ایمان ہوئے، تو مکے میں یہ ایک بہت بڑا سمجھ لیجیے کہ جو کفار تھے، دشمنان اسلام جو تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، ان کے گھروں میں کوہرام مچ گیا، ان کے حلقوں میں کوہرام مچ گیا۔ یہ کہہ لیجیے کہ یہ ایک پہلی کامیابی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی مشن جو تھا اس کی سب سے بڑی، اور یہ پہلا جھٹکا تھا دشمنوں کے لیے۔ یہ پورے کا پورا جو یہ دوستوں کا ایک پورا جو حلقہ جو تھا وہ حلقہ بگوش اسلام ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشن کا حصہ بنے۔ اب ہجرت کا ایک بڑا خوبصورت اور ایک بڑا عجیب واقعہ وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر میں اجازت چاہوں گا کہ سرکار حضرت ابوبکر صدیق، جب کفار کے ظلم و ستم کا سلسلہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، اور جناب ابوبکر صدیق کو دارالندوہ کی جو ممبرشپ جو ہے اس سے بھی برخاست کر دیا گیا، یعنی کہ ان کی طاقت کو، ان کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے، ان کے اثر و رسوخ کو زائل کرنے کے لیے، تو کفار جو ہے آئے روز وہ تنگ کرتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، مختلف طریقوں سے مختلف ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے ظلم و زیادتی کے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی، تو سرکار نے فرمایا کہ ابھی نہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے ٹائم پہ ہمارے گھر تشریف لائے، اور عام طور پہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے گھر بہت کم آتے تھے یا آتے ہی نہیں تھے۔ تو بہرحال جناب سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا کہ ہم نے آج جو ہے وہ رات کو ہجرت کرنی ہے، ہم نے حکم آ گیا ہے ہمیں ہجرت کرنے کا، تو آپ تیار رہیے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں خود رات کو حاضر خدمت ہو جاؤں گا تاکہ پھر رخت سفر ہم باندھ لیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، میں آؤں گا۔ اب ذرا غور یہاں پر ہم کریں۔ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ کے پاس آؤں گا۔ اور رات کے آخری پہر یعنی کہ نصف شب کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر تشریف لائے، اور یہ غور سے ذرا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازہ نوک کرنے کی، کھٹکھٹانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے نہیں، بلکہ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑے رہے، یا سمجھ لیجیے کہ وہ دروازہ تھوڑا سا کھول کے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے کہ کب میرے محبوب تشریف لائیں، اور میں فوری طور پہ جو ہے ان کے حکم کی بھی تعمیل کروں، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ آپ نے نہیں آنا۔ لیکن اللہ کے رسول کو یہ زحمت نہ اٹھانی پڑے کہ وہ میرا دروازہ جو ہے وہ نوک کریں، دستک دیں اور میں باہر جاؤں، بلکہ جس کو کہا جاتا ہے، یہاں پر اگر پنجابی کا ایک لفظ ہم استعمال کر لیں جس کو کہتے ہیں نا کہ عمر لنگی پباں پار، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کا
بڑی شدت سے، محبت سے، اضطراب سے انتظار کرتے ہیں، تو پھر ہماری جیسے کسی کا فون آنا اور بالکل ایسے ہی ہم نے موبائل فون تھاما ہو کہ ایسے بیل ہو اور ہم جو ہے وہ یس کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ان کو اتنا بھی نہ ہو کہ کال جو ہے، بیل جو ہے وہ لمبی ہو جائے، یا بالکل دروازہ کھول کے ہم کسی کا. تو سیدنا صدیق اکبر کی جو محبت جو ہے اور آپ کی جو قربانیاں جو ہیں، وہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ایک چھوٹی سی عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک جو تھا، تو وہ آپ نے صحابہ کو اکٹھے کیے، فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ ایک چوائس دی گئی ہے کہ میں اپنے دوست کو جو ہے وہ تجویز کر لوں یا میں یہاں پر رہوں. تو میں نے اپنے دوست کے پاس جانے کا جو ہے وہ کر لیا ہے فیصلہ. تو کسی کو سمجھ نہیں لگی. تو سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ داڑے مار کے رونے لگے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں ایک بچہ تھا اور میں نے کہا کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا. سیدنا صدیق رونے لگے. میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں رونے لگ گیا. اور جب چند دنوں کے بعد جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اور پھر جب مدینے میں کوہرام مچا، اور جب جناب سیدنا فاروق اعظم جیسے وہ بہادر لوگ جو تھے وہ جو ہے وہ اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکے، تو پھر سمجھ آئی کہ یہ بزرگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے محبوب کی اور اپنے نبی کی بات پر روئے کیوں تھے. تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.